اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت ہی کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہمارے خاتم النبیین امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے سنت اور بدعت کے تعلق سے ہے۔ سنت کی پیروی کرنا ضروری کیوں ہے، اس عنوان پر قرآن اور احادیث کی باتیں پیش کروں گی انشاءاللہ۔ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والوں اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی اللہ کا حکم ماننا اور پیغمبر کی فرما برداری کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو اور اللہ کے اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت ضروری ہے، جیسے کہ سورہ نساء کے آیت نمبر 80 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اسی طرح سورہ آل عمران کے آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ نبی کی اتباع کرے، تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرے گا۔ نہ صرف اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا، اللہ ان کے گناہ بھی معاف کرے گا۔ ہم جب اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ منادی کرتا ہے، جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے، اے جبرائیل فلاں فلاں شخص ہے جو مجھے محبت کرتا ہے تو میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو پھر جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اور آسمان والوں کو یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے تو میں بھی اس شخص سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا تم سب اس شخص سے محبت کرو، تو وہ بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اس شخص کی محبت دنیا والوں کی دلوں میں بھی ڈال دیتا ہوں۔ تو اللہ کے لیے ہمارے دلوں میں بے انتہا محبت ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری جگہوں پر اللہ بیان کرتا ہے کہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، میرے امتیوں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم اگر یہ دو چیزیں مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی دنیا میں گمراہ نہیں ہوں گے، ایک قرآن اور ایک حدیث۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں سورہ نساء میں فرماتا ہے کہ ہم نے کسی قوم کے پاس رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ مطلب اللہ رب العزت جب بھی انبیاءوں کو بھیجتا ہے اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حکموں سے ان کی فرما برداری، تابعداری اور ان کی بات مانی جائے، تو انبیاء ان کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ ان کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے، مکمل طور سے جو وہ کہتے ہیں اس کو مانا جائے، مکمل طور سے جو چیز سے انہیں روکا ہے اس سے رک جائے، یعنی جو چیز سے وہ منع کرے اس سے رک جائے، یہ ہے انبیاءوں کی اطاعت۔ اور اسی کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے حکموں سے ان کی اطاعت ہو، اسی وجہ سے ہم انبیاءوں کو بھیجتے ہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اسی وجہ سے ہم انبیاءوں کو بھیجتے ہیں، ان کو جو ہے قوم کی طرف بھیجتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو بولنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ انبیاءوں کو دنیا میں بھیجتے ہیں۔ اور انبیاء علیہ السلام کے آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے یہ بات ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ باتیں بتانے کے لیے انسان میں سے ایک انسان کو چنتا ہے جن تک وہ بذریعے وہی اس تک وہ بات پہنچاتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے کہ اس کے جو مخلوق انسان جو ہے اور جن اس پر عمل کرے۔ تو اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کو اسی لیے بھیجتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام معلم ہوتے ہیں اور اللہ انہیں جو حکم دیتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے ان کو بتاتا ہے کہ انسان کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ ساری باتیں انسانوں تک وہ باتیں پہنچا دیتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ تو اسی مقصد کے تحت انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے اور ہمارا کام یہ تھا، ہمارا فریضہ یہ تھا کہ ہم ان کی اطاعت کریں، اور اسی مقصد کے تحت اللہ رب العزت نے کئی سینکڑوں انبیاء علیہ السلام کو جو ہے اس روئے زمین پر بھیجے تاکہ لوگ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کریں۔ اسی طرح اللہ رب العزت قرآن کے اندر سورہ انفال آیت نمبر 20 میں فرماتا ہے،
اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ یاد رکھیے جب بھی ایسی آیتیں آپ کے سامنے آئیں تو جس میں وہ الفاظ ہو کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ آیتیں مخصوص ہوتی ہیں، اسی لیے کہ یہ آیتیں تمام انسانیت سے خطاب نہیں کرتی ہے، انسانیت کے ایک مخصوص حصے سے، ایک مخصوص سیکشن سے خطاب کرتی ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو یہ آیت اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو یہ اہل کتاب کا تذکرہ نہیں ہے یا یہ بنی آدم کا تذکرہ نہیں ہے، یہاں بالخصوص انسانوں میں وہ لوگ جو اللہ پر ایمان کی بات کرتے ہیں رب العزت ان سے خطاب کرتا ہے۔ تو جب بھی علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب بھی ایسی آیتیں ہم سنیں بغور سنیں، غور سے سنیں، اسی لیے کہ ہم سے خطاب ہے اور اس کے بعد کا احکام ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے، اسی لیے کہ وہ ہم کریں گے تو ایمان والے رہیں گے، اگر اس پر عمل نہ ہوا تو ہم ایمان والے نہ رہیں۔ تو یہاں بھی اللہ فرما رہا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اطاعت اور فرما برداری کا حکم آ رہا ہے۔ یہ ایک ہی آیت نہیں ہے قرآن میں، اگر آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں گے تو ایسے آپ کو ایک کے بعد ایک ہر صورت میں ملے گی جہاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ تو یہاں اللہ رب العزت فرماتا ہے اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور سننے کے باوجود منہ پھیر نہ جاؤ، یعنی ان کے بات سننے کے باوجود بھی منہ پھیرے نہ جاؤ ان کے بات سے، مطلب جانتے بوجھتے بات کو سمجھتے ہوئے جبکہ تم سنتے ہو اس کی باتوں کو، سنتے اور جانتے ہو تو اس کے بعد سے پلٹ کر نہ جاؤ، منہ نہ پھیرو۔ تو یہاں یہ آیت نے تاکید کر دی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا ہے۔ دیگر انبیاء علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام آئے وہ مخصوص ہوتے ہیں، کسی قوم کی طرف، ان کا پیغام ایک وقت تک ہوتا اور وہ نبی ایک مخصوص حصے کے لیے آتے۔ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے ہیں، جو بھی انبیاء علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے ہیں، وہ ان کا پیغام اور وہ نبی ایک وقت تک مقرر رہتے، یعنی جتنی ان کی حیات رہتی جب تک ان کا پیغام اور ان کی شریعت لاگو ہوتی تھی، تو جب دوسرے نبی آتے تو شریعت ختم اور جو نئے نبی آئے ہیں ان کی شریعت لاگو ہوتی تھی۔ تو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دوسرے انبیاءوں سے ہٹ کر ہے، یہ بات آپ اور ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کے لیے بھی نبی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چرند اور پرند کے بھی نبی ہیں، تمام مخلوقات جو بھی عالم میں ہیں ان تمام کے نبی ہیں۔ اس کی وضاحت ہوتی ہے احادیث سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث آپ سنتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے ایک شخص نے کہا کہ یہ اونٹ بات نہیں مانتا، میرا نافرمان ہے یہ، تو رسول اللہ اس کے پاس گئے اور اس اونٹنی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان تک جو ہے اپنا منہ لگا کر کچھ بات کہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نے مجھ سے کہا ایک جو ہے کمپلینٹ کی تمہاری کہ تم جو ہے فجر کی نماز میں کوتاہی کرتے ہو، اس سے وہ تمہاری بات نہیں مانتا، تو وہ چھوڑ دو کوتاہی تو یہ تمہاری بات مانے گا۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے بھی نبی ہیں، چرند اور پرند کے بھی نبی ہیں، اور جھاڑ اور پہاڑ جو کچھ موجود ہے عالم میں، جو کچھ موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کے نبی ہیں اور تمام کو آپ کی اطاعت ضروری ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دوسرے انبیاءوں سے مختلف ہے، اسی لیے کہ آپ کا پیغام آپ کے آنے سے لے کر قیامت تک ہے۔ دیگر انبیاء کا پیغام ان کی زندگی، ان کی ایک حیات تک مخصوص ہوتا جب تک کہ دوسرے نبی نہ آ جائے۔ دوسرے نبی آتے، پہلے کی شریعت ختم، دوسرے کی یعنی جو آئے ہیں ان کی لاگو ہو جاتی۔ لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، انسانیت کی طرف، سارے عالم کی طرف بھیجے گئے، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، آپ کی اطاعت تمام انسانوں پر، صرف مسلمانوں پر ہی نہیں، تمام انسانوں پر فرض اور واجب ہے۔ جس طرح سے اللہ رب العزت نے سورہ اعراف میں فرمایا اے نبی آپ لوگوں سے اعلان کر دیجئے میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو انسانیت کی طرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں،
تو انسانیت کا کام یہ ہے کہ اطاعت کرے، اتباع کرے، فرما برداری کرے، آپ پر ایمان لائے اور آپ کی کتاب پر ایمان لائے اور آپ کے طریقے پر چلے۔ جب انسانیت کو یہ حکم ہے تو مسلمانوں کو یہ حکم اور بڑھ چڑھ کر ہے، اور زیادہ بڑھ چڑھ کر ہے، واجب ہے یہ عمل کہ جب انسانیت کو حکم آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، تو یہاں مسلمانوں پر تو بڑھ چڑھ کر یہ بات اور زیادہ لاگو ہوتی ہے، چونکہ ہم نے ایمان کا دعویٰ کیا، لہٰذا یہ بات ہم پر زیادہ واجب ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اسے سنت کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جو آپ نے کہا، آپ کا فعل جو آپ نے کیا، یا آپ کی تقریر جو آپ نے دیکھا لوگوں کو کرتے ہوئے اور خاموشی اختیار کی۔ قول، فعل، تقریر اس عمل کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے دیکھ کر خاموشی اختیار کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آداب، اوصاف، آپ کی سیرت، یہ تمام ملا کر سنت رسول کہلاتی ہے، جس کا عام معنی ہوتا ہے طریقہ۔ سنت کا معنی ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہے، جو کیے، جن کو دیکھ کر خاموش رہے، آپ کے اخلاق، آپ کے آداب، تمام سب ملا کر سنت کہلاتی ہے۔ یہ سنت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے انبیاؤں کو جو ہے تمام انسانیت کی طرف بھیجا ہے، اور تمام گروہ، ہر جگہ جہاں انسانیت بسی وہاں نبیوں کو اللہ تعالیٰ بھیجتا رہا۔ اب نبیوں کے بھیجنے کا مطلب ہم جانتے ہیں۔ نبیوں کے بھیجنے کا مقصد ہے اللہ کی اطاعت اور اس کی یعنی نبی کی اطاعت، چونکہ نبی کی اطاعت کرے بغیر اللہ کی اطاعت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہی تو بتاتے ہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ تو لہٰذا جو نبی کی اطاعت کرے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ تو نبی کا طریقہ، نبی نے جو کہا، نبی نے جو کیا، امت کے لیے واجب اور فرض ہے کہ اسی عمل کو ہر معاملے میں، زندگی کے ہر شعبے میں اختیار کرے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ نحل میں فرماتا ہے کہ ہم نے تمام انسانیت کی طرف، جہاں بھی انسانیت بستی تھی، ہم نے انبیاء رسول کو بھیجا ہے تاکہ وہ حکم دے اللہ کی عبادت کا اور طاغوت سے بچنے کا۔ اور اس آیت میں کہا ہے کہ ہم نے انبیاءوں کو اس لیے بھیجا تاکہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری کی جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سارے عالم کے لیے نبی ہیں، سارے عالم کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تمام کے لیے اسوہ حسنہ یعنی نمونہ بنایا گیا ہے، مطلب آئیڈیل، رول ماڈل، کہ ان کو دیکھو اے مسلمانوں اور چلو۔ ان کا طریقہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے زندگی گزارے ہیں اسی طریقے سے ہم بھی زندگی بسر کرنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھیجے گئے، آپ کے آنے کا مقصد تھا کہ ہم آپ کی اطاعت کریں، جیسا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل مانے۔ رسول اللہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، تو کیا ہم واقعی ہماری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل مانتے ہیں؟ کیا واقعی میں ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل مان رہے ہیں یا نہیں؟ آج ہمارا حال یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک ہم پورے الٹ کام کرتے رہتے ہیں، سنت کے برعکس کام کرتے رہتے ہیں۔ کیا آپ کے واقعی میں آپ کی اطاعت کے مطابق زندگی گزر رہی ہے؟ کیا واقعی میں ہمارے دن اور رات، صبح اور شام، سر کے بال سے لیتے پیروں کے ناخن تک، پیدائش سے لیتے موت، کیا یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے؟ اگر ہے تو پھر معاملہ بہت اچھا ہے، اگر نہ پھر تو معاملہ بگاڑ ہے، بہت زبردست بگاڑ ہے۔ اس کو بدلنے کی ضرورت ہے آج۔ اور آج سنت رسول کو مذاق سمجھ رکھا ہے، کھلواڑ کا موضوع بنایا۔ کوئی بھی کام اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ بات اتنی ہی بہتر ہے، اتنی ہی پرانی ہے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں وہ بات نہیں ہے تو پھر جان لیجئے پورا معاشرہ اگر وہ کام کرے تو وہ کبھی کام صحیح نہیں ہو سکتا ہے، یاد رکھ لیجئے۔ اگر ایک فرد بھی اس دنیا میں سچے اسلام پر عمل کرے تو وہ حق پر ہے۔ اسلام، اکثریت کا اسلام میں کوئی تقاضا نہیں ہے۔
جو بات اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے ثابت ہے بس وہ بات درست ہے، اگر نہیں ہے تو وہ بات چھوڑ دیجیے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی تو وہ قیامت کے روز ساتھ ہوگا ان لوگوں کے جو نبی ہے، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ کیا ہی بہترین ساتھی ہے۔ انسان روز قیامت اس کے ساتھ ہوگا جسے وہ محبت کرتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابیے کی قبر مبارک کے پاس سے گزرتے جب بھی ابو بکر صدیق اور عمر ابن الخطاب کی قبر کے پاس سے جب گزرتے تو یہ کہتے ہوئے جاتے، انشاءاللہ عزیز قیامت کے دن میرا فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر کے ساتھ ہوگا، اسی لیے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، ان کی اطاعت کی، محبت یہ نہیں کہ خالی منہ سے کہتے رہو اور عمل میں خالی رہے ہو، بلکہ ان کی اطاعت ہے۔ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اور ان کے جیسا رہا وہ رسول کے ساتھ ہے۔ جس نے فلم سٹاروں کی اتباع کی، ان سے محبت کی، ان کے طریقے کو اپنایا، وہ ان کے ساتھ ہے، اور جس نے کفار کو پسند کیا، ان کے طریقے کو اپنایا اور ان کے طریقے پر چلا، وہ ان کے ساتھ ہے۔ انسان اس کے ساتھ جسے وہ محبت کرتا ہے۔ محبت کا مطلب اطاعت۔ اگر میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو اطاعت لازم ہے، تو اطاعت لازم ہے اس کے ساتھ۔ اگر اطاعت رسول نہیں ہے تو محبت بیکار ہے، یاد رکھیے۔ جس طرح سے آج محبت کے نعرے چلتے ہیں اطاعت کے بغیر، نبی کے محبت سے دعوے ہیں، نبی سے محبت کے دعوے ہیں، لیکن سنت سے خالی ہے زندگیاں۔ جو چیز چاہیے تھی وہ چیز نہیں ہے، وہاں سب منمانی چل رہی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسند کو پسند کرنا ہے اور ان کے ناپسند کو ناپسند کرنا، ان کی اچھائی کو اچھائی سمجھنا ہے، جس سے وہ برا سمجھے اس کو برا سمجھنا ہے۔ انہوں نے جو کیا وہ کرنا ہے، جو انہوں نے نہ کیا وہ نہیں کرنا ہے۔ یہ اطاعت ہے، محبت ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف مقامات پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کا حکم دیا، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا کیا حال ہے، اطاعت کے بارے میں کیا ہمارا حال ہے، فرما برداری کے معاملے میں کیا حال ہے ہمارا، یہ آج ہماری زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے، وہ سنت سے خالی ہے۔ ایک واقعہ سناتی ہوں، سن لیجئے۔ ایک صحابی جو مشرکین مکہ نے ایک صحابی کو مشرکین مکہ نے گرفتار کیا تھا اور پھانسی دینے کا ارادہ کیا۔ کہا ایمان چھوڑ دو ورنہ پھانسی دے دی جائے گی۔ تو کہا ایمان تو نہیں چھوڑ سکتا ہوں، پھانسی چاہے تو دے دو۔ تو کہا اچھا چلو تم کو معاف کر دیتے ہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں، صرف ایک کام کرو، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ برا بھلا کہو، معاملہ ختم۔ تو صحابی رسول نے کیا کہا؟ تو صحابی رسول نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا تو دور، رسول اللہ کو کانٹا چبھا جائے وہ بھی تصور نہیں کر سکتا میں۔ تم جو چاہے میرے ساتھ کرنا ہے کر لو۔ تو ان کو پھانسی دے دی گئی، قتل کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسی تھی ان کے زندگیوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کانٹا چبھنا بھی تصور محال تھا ان کے لیے۔ تو اسی طرح سورہ حجرات میں فرماتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے قدم نہ بڑھاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے، کہ اللہ اور رسول کے آگے نہ بڑھو اپنے معاملات میں، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو اس آیت میں ہم کو حکم دیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں جانا ہے۔ اس کے آگے آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ ان کے تمام اعمال کو برباد نہ کر دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اونچی آواز میں بات کرنا تمام اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے، آپ کے قدم سے قدم آگے نہ بڑھانا ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ زندگی کے تمام حصے قدم اور آواز تو دور، ہر معاملے میں برخلاف جا کر کرتے ہیں۔ یعنی پیدائش سے لیتے شادی تک اور شادی سے لیتے موت تک دیکھ لیجئے، سب خلاف ورزی ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ آل عمران میں، اے نبی کہہ دو اہل کتاب سے، مشرکین مکہ سے، مجوسیوں سے جو تمام کے تمام اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کہہ دو، اعلان کر دو، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع تم پر واجب ہے۔ مطلب اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں محبت کرے تو رسول کی اتباع لازم، فرض، شرط ہے، اس کے لیے یاد رکھ لیجیے۔ تو مشرکین مکہ بولتے تھے کہ اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں، اور یہودی بھی اس زمانے میں بولتے ہیں اللہ سے محبت ہے، عیسائی بھی بولتے ہیں، مجوسی بھی بولتے ہیں۔ اللہ نے پیمانہ بتا دیا، اللہ کی محبت کب ملے گی، کون سچا اللہ سے محبت کرتا ہے، تو اللہ پھر تم سے محبت کرے گا۔ دوسرا فائدہ ہے تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ تو معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے رحم کے تعلق سے آج ہم دیکھیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور تم پر رحم کیا جائے۔ کیا فرماتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم کرے، رحم و کرم ہم پر ہو، تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو اگر آج ہم رحم کی بھیک مانگتے ہیں اللہ سے اور ہم پر رحم نہیں ہوتا ہے تو ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو چھوٹ گیا، اسی لیے ہم پر رحم نہیں ہو رہا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہم کو ملے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، خود رب العزت نے اس کا حکم دیا۔ اس سے پہلے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ بخاری مسلم کا واقعہ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک بار قرآن کا درس دے رہے تھے، لوگ جمع تھے، درس سن رہے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے درس دیا اور کہا، لعنت ہو ان عورتوں پر جو گوندتی ہے اور گندواتی ہے، یعنی ٹیٹو گندنا اور گندوانا، اور کہا لعنت ہو ان عورتوں پر جو نقلی بال لگاتی ہے، اور کہا لعنت ہو ان عورتوں پر جو آئی بروز بناتی ہے۔ تو ایک خاتون درس سن رہی تھی تو وہ چلی گئی اور دوسرے دن آئی اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے عبداللہ کل تم نے درس دیا، وہ درس میں کہا اللہ کی کتاب ہے یہ کہ لعنت ہو ایسی عورتوں پر جو فلاں فلاں کام کرتی ہے، تم نے یہ کہا کہ اللہ کی کتاب، میں نے بھی پڑھی ہے اللہ کی کتاب، میں نے یہ بات کہیں نہیں پائی۔ تو کہا اچھا تم نے اللہ کی کتاب پڑھی ہے، یہ کہیں نہیں پایا؟ تو کہا اے عبداللہ کہیں نہیں پایا۔ تو کہا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی، سورہ حشر کی آیت نمبر 7، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دے دے اسے لے لو اور نبی جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، اسی لیے میں نے یہ بات کہی۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم پر لازم کی گئی ہے، بلکہ فرض کی گئی، اور اس کے طریقے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہ رہا، یاد رکھ لیجیے۔ چاہے توحید پر چلے اور رسول کی اطاعت نہ ہو، چاہے نماز پڑھے لیکن رسول کی اطاعت نہ ہو، چاہے روزہ رکھے لیکن رسول کی اطاعت نہ ہو، چاہے حج کرے اور رسول کی اطاعت نہ ہو، چاہے زکوٰۃ دے اور رسول کی اطاعت نہ ہو، چاہے دن بھر کا کوئی معاملہ نہ ہو، تجارت کرے یا کوئی بھی معاملہ ہو، اخلاق ہو یا آداب ہو، ان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہے تو یاد رکھیے کہ وہ عمل قابل قبول نہیں ہے اللہ کے پاس، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا۔ لیکن ہم جب سنت کا معاملہ آتا ہے تو ہم اتنے آسانی سے لے لیتے ہیں، عمل کرے تو ٹھیک، نہیں کرے تو کوئی بات نہیں۔ تو اللہ کیوں بھیجا انبیاءوں کو جب عمل کرنے کی ضرورت نہیں تھی؟ کوئی توحید پر چلے لیکن سنت کے مطابق نہ ہو تو کیا توحید مانی جائے گی؟ کوئی نماز پڑھے اور سنت کے مطابق نہ ہو تو کیا وہ نماز قبول ہوگی؟ کوئی روزہ رکھے اور سنت کے مطابق نہ ہو تو کیا وہ مانا جائے گا؟ کوئی حج کرے اور وہ سنت کے مطابق نہ ہو تو کیا مانا جائے گا؟ کوئی زکوٰۃ دے اور سنت کے مطابق نہ ہو تو وہ مانا جائے گا؟ اگر نہ ہوا تو کسی فرض عبادت کا بھی اجر نہیں رہا، یاد رکھ لیجیے۔ مطلب اب ہمیں نماز پڑھتے ہی یہ فرض عبادت ہے، لیکن اس میں طریقہ کس کا رہنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کیا کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں۔ تو یہ ضروری اور لازم ہے۔
تو اسی طرح جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں اللہ کی فرما برداری ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں فرماتا ہے کہ کسی مومن مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا فیصلہ کر دے ان میں تو وہ کسی قسم کا اس کے اندر اپنا رائے رکھے۔ اس فیصلے میں اگر جس نے ایسا کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلہ آنے کے بعد اپنی رائے رکھی تو وہ کھلی گمراہی میں جا پھنسا۔ سنت کا طریقہ کرنا جائز یعنی سنت کو ترک کرنا جائز نہیں ہے۔ آگے آئیے اللہ نے کیا کہا ان لوگوں کے تعلق سے جو سنت رسول کو چھوڑ دیتے ہیں، اطاعت رسول کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کو اللہ رب العزت فاسق کہا ہے۔ اور یہ فرمایا سورہ توبہ میں کہہ دو کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا تمہارے باپ دادا، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے کنبے اور قبیلے والے اور جو مال تم نے کما رکھا ہے اور وہ تجارت جس کے گرنے سے نقصان سے تم ڈرتے ہو، جو گھر تم نے اچھے اچھے بنا رکھے ہیں، کیا تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فاسق کہا ان لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانتے ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں اے نبی یہ اگر آپ کی بات نہ مانے تو اللہ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانے انہیں منافق کہا ہے، اور منافقین کے تعلق سے ہم جانتے ہیں منافق وہ ہے جو جہنم کے سب سے نیچے گڑھے میں رہنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء میں جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور ان کے حدوں سے نکل جاتا ہے تو وہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، اور کیا ہی سخت عذاب ہے۔ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتے وہ آخرت میں جہنم میں جانے والے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ یہ سنت رسول ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام میری امتی جنت میں جائیں گے سوائے ان کے جو انکار کر دے، خود ہی بول دے میرے کو نہیں جانا ہے جنت میں۔ تو صحابہ رسول نے فرمایا اے اللہ کے رسول کون انکار کرے گا جنت سے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے نافرمانی کی وہ خود دنیا میں انکار کر دیا جنت سے۔ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو انکار کر کے دنیا میں جنت کو انکار کر دے رہے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے اس بات کو، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اور بدعت ان چیزوں کو کہتے ہیں جو نئے نئے سے دین میں ایجاد کرتے ہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا ان چیزوں کو کرنا بدعت ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بدعت سے بچائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہمارے دلوں میں بے انتہا محبت پیدا کر دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارے دل میں بے انتہا محبت پیدا کر دے۔ آمین ثم آمین۔